السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز ذرا خراب ہے، پلیز اسے اگنور کریے گا۔ فقینی ایک سچی کہانی، یہ 1992 کی ایک گرم اور حبس زدہ دوپہر کی بات ہے۔ بائک پر جہلم شہر سے سرائے عالمگیر کی طرف آ رہا تھا۔ ریلوے پل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی پل کے نیچے سے اپنے کپڑے سنبھالتی، چیختی چلاتی بھگا کر اوپر سڑک پر آ رہی تھی۔ پیچھے 6-7 مشٹنڈے جو اس کو پکڑ کر دوبارہ پل کے نیچے لے جانا چاہتے تھے۔ ہر طرف عوالم، سڑک بالکل ویران۔ میں نے بائک روکی، وہ لڑکی میرے پیچھے آ کر چھپ گئی اور بولی، بھائی مجھے ان لوگوں سے بچا لو، یہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں۔ میں ان دنوں میدان کا کھلاڑی، اپنی جسمانی فٹنس کے لیے مکمل پراعتماد، ایک سیکنڈ میں ہی فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہو مر جاؤں گا، پر اس لڑکی نے پناہ مانگی ہے، اس کی حفاظت کروں گا۔ ان لوگوں پر شیطان سوار تھا۔ میں نے بہتری منت کی کہ لڑکی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی، مجھے دھکا دیا اور لڑکی کو اٹھا لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ان کو پکڑا اور اٹھا کر سڑک پر دے مارا، جبکہ دوسرے نے مجھے پکڑ کر گرا دیا اور میری پٹائی شروع کر دی۔ تقریباً آدھا منٹ یہ سین چلا ہوگا۔ تب تک سڑک پر چند راہگیر آ گئے اور یوں میری اور اس لڑکی کی جان چھوٹی۔ میرے ہونٹ پھٹ گئے، مکوں کی بارش سے منہ سوج گیا، چپچی انگلی چبا لی گئی اور شاید اس کے پاس بلیڈ تھا۔ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کافی سا کٹ گیا، آج بھی نشان ہے۔ 6-7 لوگوں نے مل کر مارا تھا۔ خون نہیں رک رہا تھا، قمیض تار تار ہو چکی تھی۔ سڑک پر ہی بیٹھ گیا۔ اس بہن نے میری قمیض مزید پھاڑ کر پٹی بنائی اور میرے انگوٹھے پر باندھ دی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ بہن آپ بچ گئی ہو؟ بولی، جی ہاں بھائی، اللہ پاک نے میری حفاظت کی۔ اس کے اس جواب پر ناقابل بیان تسلی ہوئی۔ بہتا خون پیٹھ میں لگے ٹھڈے اور چبائی انگلی بہت لذت دینے لگ گئی۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ آپ جاؤ۔ وہ بولی کہ بھائی یہ لوگ میرے پیچھے پھر آ جائیں گے، آپ مجھے دریا پار کرا دو۔ میں نے اسے پل پار کروا دیا۔ بائک سے اترتے ہوئے وہ بولی کہ بھائی میں فقینی ہوں، لوگوں کا اندر پڑھتی ہوں، آپ یقیناً اسی وقت کسی مصیبت میں ہیں۔ میری آپ کو دعا ہے کہ آپ کے گھر پہنچنے تک وہ مصیبت جلد ختم ہو جائے اور باقی کی زندگی بھی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی۔ وہ مزید بولی کہ جنہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور آپ کا خون بہایا، اس کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ تب میں بطور جونیئر افسر، ایک ایگزیکٹو پوسٹ کا چارج ہولڈر، لیکن کسی انتظامی مسئلے کی وجہ سے ایک شدید پریشان تھا۔ بہت حیرانگی ہوئی کہ اس لڑکی نے میرے دل کی بات کیسے جان لی۔ وہ کون تھی؟ اب خون سے لت پت، سوجے منہ اور پھٹے کپڑوں کے ساتھ میں اپنے محلے تو جا نہیں سکتا تھا۔ شام تک چھپ چھپائے سرائے عالمگیر نہر کنارے بیٹھا رہا اور اندھیرا ہونے پر گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچا، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیگم میری حالت دیکھ کر ایک بار تو بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ان کو ساری بات بتائی تو ان کو تسلی ہوئی اور بولی کہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ ساتھ ہی مجھے ایک سرکاری خط نکال کر دیا کہ یہ آپ کا کلرک دے کر گیا تھا۔ خط پڑھا تو مجھے فقینی یاد آئی۔ میرا وہ انتظامی مسئلہ میرے حق میں حل ہو چکا تھا۔ اس فقینی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی۔ رات بیگم صاحبہ نے دودھ میں دیسی گھی، انڈا اور ہلدی ڈال کر پلائی اور مجھے تھپک کر سلا دیا۔ رہائش دریا کے کنارے پر تھی۔ پچھلی رات بجلی بند ہوئی تو آنکھ کھلی۔ بیگم صاحبہ نے بتایا کہ دریا والی سائڈ پر کافی شور ہے۔ صحن میں گیا تو دیکھا کہ نالی کا پانی الٹی سائڈ چل کر باہر سے میرے گھر آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ بہت زوروں کا سیلاب چل رہا ہے۔ تقریباً 20 فٹ پانی ایک دم ہی چڑھا اور ہر چیز بہا کر لے گیا۔
شہر جا کر دیکھا تو مین بازار جہلم کی چھتوں پر سے پانی جا رہا تھا۔ اچانک ہی دماغ میں اس فقیرنی کی بات گھوم گئی کہ ان کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ اسی ریلوے پل کی طرف گیا جہاں اس مظلوم کو چھڑوایا تھا۔ رپٹ اٹیمپٹ کرنے والے لوگوں کا پتہ کیا وہ کون تھے اور اب کدھر ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ سبھی لوگ تانگہ باندھ تہے پل کے ساتھ نشیب میں گھوڑے تانگے باندھتے ہیں اور وہیں ٹینٹوں میں ان کی رہائش تھی۔ رات پانی آیا اور ان کے گھوڑے تانگے، بال بچے اور وہ خود کل ملا کر 13-14 افراد بہا کر لے گیا۔ اس فقیرنی کی بددعا بھی فوراً ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر اثر دکھا چکی تھی۔ ان دو واقعات کے بعد وہ فقیرنی میں نے بہت ڈھونڈی، بہت گلیاں محلے پھیرے، اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کیا، پر وہ نہیں ملی۔ نیکی کا صلہ اچائی ہے۔ ہمیں جتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اپنے آس پاس نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہم مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔